اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ وَإِذَا، اور جب ضربتم تم سفر کرو، فی الارض زمین میں، فلیس علیکم تم پر کوئی حرج نہیں، جناح حرج نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم اگر تم ڈرتے ہو، ان یفتنکم الذین کفروا تمہیں کافر فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ ان الکافرین بے شک کافر لکم عدو مبین تمہارے واضح دشمن ہیں۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔ کافر اگر تمہیں خوف ہو کافر تمہیں آزمائشیں مبتلا کر دیں گے، بے شک کافر تمہارے لیے واضح دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان کے درمیان ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ چاہیے کھڑی ہو جائے ان میں سے ایک جماعت، معاک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور وہ لے لیں أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار۔ فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا تو وہ چلے جائیں مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ چاہیے کہ آ جائے طائفۃ اخریٰ دوسری جماعت، لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ولیأخذوا حذرہم وہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان، واسلیتہم اور اپنا اسلحہ لے لیں، اپنے ہتھیار لے لیں۔ ود الذین کفروا کافر لوگ چاہتے ہیں، لو تغفلون اگر تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، وامتیاتکم اپنے سامان سے، فیمیلون علیکم وہ تم پر حملہ کریں، میلۃ واحدہ اچانک حملہ۔ ولا جناح علیکم تم پر کوئی حرج نہیں، ان کان بکم اگر ہو تمہیں اذن تکلیف، من مطر بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ اپنا ہتھیار، وخذوا حذرکم اور لے لو اپنے بچاؤ کا سامان۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پوری کر چکو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بھی اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی، فاطمأننتم جب تم مطمئن ہو جاؤ، فاقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ بے شک نماز المؤمنین مومنوں پر مقرر کی گئی ہے، کتاباً موقوتا مقررہ اوقات میں بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ ولا تہنوا اور تم نہ سستی کرو، فی ابتغاء القوم قوم کو تلاش کرنے میں، ان تکونوا تعلمون اگر تم درد محسوس کرتے ہو، فإنہم یعلمون بے شک وہ کافر بھی درد محسوس کرتے ہیں، کما تعلمون جیسے تم درد محسوس کرتے ہو، وترجون اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا یرجون جس کی وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ انا انزلنا علیہ کتاب بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ اس کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، ولا تکن اور آپ نہ ہوں دل خائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ جھگڑنے والے، واستغفر اللہ اللہ سے استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفور الرحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ ولا تجادل اور نہ جھگڑیے، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، یختانون جو خیانت کرتے ہیں، انفسهم اپنے آپ سے، ان اللہ لا یحب بے شک اللہ نہیں محبت کرتے، من کان خوانا نسیما اس شخص سے جو کہ بہت ذرا خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، یا دوسرا معنی وہ لوگوں سے شرم کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ وہ اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ سے شرم نہیں کرتے، وہو معہم حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون جبکہ وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول ان باتوں کے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، وکان اللہ بما یعملون محیطا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم ہاؤلا تم یہ لوگ ہو کہ جادلتم عنہم جھگڑتے ہو ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم کون جھگڑے گا اللہ سے ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا ان پر وکیل، ومن یعمل سوءا جو شخص برا کام کرے، او یظلم نفسہ
یا خود پر ظلم کرے، ثم استغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا، سب پر مہربان پائے گا۔ ومن یکسب اثما، جو شخص گناہ کرے، فانما یکسب علی نفسی، تو اس سے گناہ کا نقصان اسی ذات کو ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، جو شخص کمائے کوئی برائی، غلطی یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ ڈال دے اس گناہ کو کسی بری آدمی پر، فقد احتمل، اس نے اٹھایا بہتان و اسم مبینہ، بڑا بہتان اور واضح گناہ۔ آیت نمبر 101 سے 102 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 101 میں تو نماز قصر کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو قصر نماز پڑھ لیا کرو۔ یہاں یہ فرمایا کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں شک تھا، وسوسہ تھا کہ معلوم نہیں قصر کرنا ٹھیک بھی ہے نہیں، میں نہیں ٹھیک ہے قصر کر لو تم۔ باقی قصر جو ہے نا اختیاری نہیں ہے، فقہائے احناف کی تحقیق کے مطابق قصر کرنا واجب ہے، اور اس کی تفصیلات تو حدیث میں ہے نماز قصر کی، کچھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے شہر کی حدود سے 77 کلومیٹر، احتیاطاً 78 کلومیٹر ہی سوچ لیں سفر کے لیے، اپنے شہر کی حدود سے نکل جائے، آبادی سے نکل جائے، تو اس کے لیے سفر میں ہر 4 رکعت والی فرض نماز 2 پڑھنا ضروری ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان کے فرائض 4 کے بجائے 2 پڑھنا ضروری ہیں۔ یہ ہے قصر نماز۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدیہ دیا ہے، اسے قبول کرو، تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، اسے قبول کرو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شروع میں نمازیں پہلے 2 ہی تھی، پھر نمازیں بڑھا دی گئی، لیکن سفر میں وہ 4 رکعت نماز 2 رکھی گئی ہیں۔ باقی صرف فرض نماز میں قصر ہوتا ہے، سنت میں قصر اور نوافل میں قصر نہیں ہوتا۔ 2 رکعت والے فرض میں، 3 والے فرض میں قصر نہیں ہوتا، پوری پڑھنی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ جب سفر میں قصر پڑھنی ہے پھر سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ بات درست نہیں۔ اگر موقع ہو پڑھنے کا تو سنتیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے، وہ پڑھنا منع نہیں ہے۔ میں قصر کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں دشمن فتنے میں مبتلا کر دیں گے، یہ قید بھی اتفاقی ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ ایسا خدشہ ہو تو پھر آدمی قصر کرے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بغیر دشمن خطرے کے بھی سفر میں قصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کافر تمہارا واضح دشمن ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جتنے بھی کافر ہیں مسلمانوں کے واضح دشمن ہوتے ہیں، وہ دوست نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا مسئلہ بیان فرمایا۔ غزوہ ذات الرقاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی تھی، اور صلاۃ الخوف پڑھنے کا موقع تب ہوتا ہے جب کہ مسلمان سفر جہاد میں ہوں، دشمن کی طرف سے حملہ ہونے کا کبھی خطرہ ہو، اور تمام مسلمان یہ کہیں کہ ہم نے اس وقت کی نماز فلاں امام کے پیچھے ہی ادا کرنی ہے، پھر یہ نماز پڑھنے کی پیش آتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے پھر حکم یہ ہے کہ اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو امام اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، اور ایک لشکر کے حصے کو 1 رکعت پڑھائے، جب تک وہ حصہ نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرا حصہ دشمن کے سامنے ہتھیار لے کھڑا رہے، اور پھر جب 1 رکعت وہ پڑھ لیں تو جو امام کے پیچھے تھے وہ چلے جائیں دشمن کے سامنے جو تھے امام کے پیچھے آ رہے ہیں، امام دوسری رکعت ان کو پڑھائے۔ تو یہ طریقہ ہے، اور باقی جو رکعت ان کی رہ گئی کہ وہ بعد میں اکیلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہو جیسے ظہر، عصر اور عشاء ہے، پھر امام ایسی صورت میں ہر ایک کو 2 رکعتیں پڑھائے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز جماعت کرا لے، کہ آدھا لشکر پہلے نماز پڑھ لے اور وہ امام ان کو ایک نماز پڑھا دے، پھر جب وہ پڑھ لیں پھر وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، اور دوسرا لشکر نماز پڑھ لے پھر جماعت سے۔ تو یہ نماز خوف کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جب یہ نماز پڑھیں تو اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں۔ تو یہ سارا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّلَّ يَفْرُوا، کافر چاہتے ہیں کہ تم تو کس طرح اپنے ہتھیاروں سے، اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ اور تم پہ کافر اچانک حملہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں ہتھیار ساتھ لینے ہیں، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لینا ہے۔ ہاں کبھی اگر بارش ہو، ہتھیار سارے اٹھا کے چلنا مشکل ہو، یا کوئی مجاہد بیمار ہو، زیادہ ہتھیار اٹھا نہ سکتا ہو،
پھر وہ معمولی ہتھیار اٹھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تاکید فرما رہے اللہ تعالیٰ اپنے بچاؤ کا سامان لینے کی. اور بہت سے مسلمان عام زندگی میں بھی غفلت، سستی، کوتاہی کو، بے احتیاطی کو توکل سمجھتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. شریعت ہمیں احتیاط کا حکم دیتی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 میں فرمایا جب تو نماز پوری کر چکو تو اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرو. کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے رہو. اللہ کے احکام کو یاد کرو، اللہ کا نام یاد کرو. پھر جب تم اطمینان کی حالت نصیب ہو جائے پھر نماز پڑھو روٹین کے مطابق. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں نماز فرض کی گئی ہے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، ان اوقات کے اندر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، اس سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے. تو تفصیلات آپ نے حدیث میں پڑھ لی ہیں کہ ہر نماز کے وقت شروع کب ہوتا ہے، وقت ختم کب ہوتا ہے. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، ختم ہوتا ہے سورج طلوع ہونے پر. اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال ہونے سے، ختم ہوتا ہے جب عرشی کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ 2 مثل ہو جائے. عصر وقت جب کب شروع ہوتا ہے جب 2 مثل سایہ ہو جائے ہر چیز کا، تو پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پہ. اور مغرب کا ٹائم غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور جب تک شفق غائب نہ ہو جائے تو اس وقت تک وقت رہتا ہے. شفق غائب ہو جائے یعنی سرخی یا سفیدی جو آسمان کنارے مغربی جانب ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، وہ اس وقت عشاء وقت شروع ہوتا ہے اور سو سارے ہونے تک عشاء وقت ہوتا ہے. تو حدیث میں ساری تفصیلات ہیں. یہ نمازوں کے اوقات جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ نماز اوقات کے اندر ہی ادا کر سکے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 میں یہ فرمایا کہ تم دشمن اگر امام وقت اور مجاہدین اور بادشاہ وقت یا کمانڈر سپہ سالار کہے کہ تم دشمن قوم کا تعاقب کرو، ان کو پکڑو، اس میں تمہیں مسلمان لشکر کو سستی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم تو تھکے ہوئے ہیں جی، نہیں ایسا نہ کرے. اگر تمہیں تھکاوٹ پیش آتی ہے اللہ فرما رہے ہیں اور تکلیف پیش آتی ہے جہاد کے دوران، دشمن کو ہی پیش آتی ہے، دشمن تو لڑتا ہے، لیکن تم میں فرق کیا ہے؟ ترجو من اللہ ما لا یرجون، تمہیں تو اس جہاد پر ثواب کی امید ہے، کافروں کو ثواب کی امید بھی نہیں ہے، پھر تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ ثواب سوچ کے ہی جنگ کرو ان سے. سستی نہیں کرنی چاہیے. تو سستی آدمی کو زندگی میں ناکام بناتی ہے. آدمی اپنے کاموں کے اوقات مقرر کرے اور اوقات مقرر کر کے ان کے درمیان ہی اپنا کام کرے، صحت کا خیال کرے. جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان سستی کرتا ہے. خوراک معتدل کھائے، زیادہ کھانا بھی سستی پیدا کرتا ہے، نیند پوری نہ ہونا سستی پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 سے 108 تک، 8 9 تک بلکہ 10 11 12 تک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں یہ آیت نازل فرمائی ہے. وہ ان کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے تو اللہ نے آپ کو فرمایا نمبر 105 میں کہ جو اللہ نے کتاب پر حق کے ساتھ نازل کی ہے نا، آپ لوگوں نے فیصلے اس کے مطابق کریں. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے اس کے مطابق کرتے تھے. ہم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو بھی فیصلہ زندگی کریں ہم کریں فیصلہ کس کے مطابق کریں؟ عقل کے مطابق. یہ لوگوں کی بات کے مطابق، لوگ یہ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اچھا نہیں سمجھتے، یہ میرے ذہن نہیں مانتا، نہیں، فیصلہ کریں قرآن کی تعلیمات کے مطابق. پھر فرمایا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑالو اور حمایتی نہ بنیں. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا بشیر، اور قبیلہ بنو بیرک خاندان سے تعلق تھا اس کا. تو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن تھا اصل میں منافق وہ. تو اس نے ایک صحابی تھے رفاع رضی اللہ عنہ، انہیں گھر سے کوئی چوری کی، رات کو چوری کی. اس نے کی ہتھیار اور کچھ آٹا تھا یا غلہ تھا وہ چوری کیا. اور وہ جب چوری کر کے لے گیا تو اس نے گٹو میں، تھیلے میں یا بوری میں وہ لے کے جا رہا تھا. تو دور جا کے پتہ چل رات کو اس کو کہ تو اس میں سوراخ ہوا ہے، اور جہاز چلا نا وہ، تو آٹا یا گندم وغیرہ پیچھے گرتی آئی، ایسے زمین پہ گرتی آئی. تو اسے جب وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، پیچھے سے گرتی آ رہی ہے، میری رہنمائی کرے گی ہے کہ فلاں جگہ چوری کا مال گیا ہے. تو قریب ایک یہودی گھر تھا، اس نے اس کو کہا میری چیزیں امانت رکھ لو پھر لے لوں گا آپ سے. اس نے یہودی چیزیں بیچارے یہودی نے امانت رکھ لی. صبح جب وہ گھر والے اٹھے رفاع رضی اللہ عنہ نے دیکھا چوری ہو گئی ہے، دیکھا نشان کہاں جا رہا ہے، جا رہا ہے یہودی گھر. تو انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی، یا رسول اللہ یہودی نے چوری کی ہے ہماری. تو یہودی سے کو بلایا گیا. یہودی نے کہا جی میرے پاس تو بشیر نے امانت رکھوائی تھی رات. یہ بشیر نے کہا میں نے تو نہیں رکھوائی، جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے پتہ ہی نہیں اس کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرف مائل ہوئے کہ جی دیکھو سامان تو ملا یہودی گھر سے،
ثبوت اس کے پاس ہے، قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہودی نے چوری کی ہے. تو آپ کا میلان اس طرف ہوا، بشیر کے خاندان کے لوگ بھی یہودی کے خلاف بولنے لگے، اپنے بندے کی حمایت میں بات کرنے لگے کہ تو بہت شریف نیک آدمی ہے جی، کہ اس نے ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں، ہمارا آدمی پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ. تو حضور کا میلان بھی باتیں سن کے نا اس طرف ہو کہ یہودی شاید چور ہے، بشیر بری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ لا تقل للخائنین خصیما، جو خیانت کرنے والا اس کے حمایتی نہ بنے، اللہ سے استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 7 میں یہ فرمایا جن لوگوں نے خود سے خیانت کی یعنی بشیر نے، آپ ان کی طرح جھگڑا نہ کریں، اللہ کسی خیانت کرنے والے گناہ گار سے محبت نہیں کرتے. یستخفون من الناس، یہ بشیر اس کے خاندان کے رات کو بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں چھپ چھپ کے، اللہ ان کی باتیں سنتا ہے اور اللہ ان کے اعمال کو گھیر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ولا تقل للخائنین خصیما، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی جو آدمی جھوٹا ہو، غلطی پہ ہو، اس کا حمایتی بننا، اس کی حمایت کرنا، اس کی طرف جھگڑنا شرعی لحاظ سے جائز نہیں، حرام ہے. اس لیے وکیل کے لیے بھی حکم یہ جو اس کا پیشہ وکالت ہو کہ وہ کسی جھوٹا کیس نہ لے، جھوٹا مقدمہ نہ لے، ظالم کا کیس لے کے اس کی حمایت میں کیس نہ لڑے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی میں جھگڑ رہے ہو، آخرت میں کون جھگڑے گا؟ جو شخص بھی کوئی گناہ کرے یا ظلم کرے، چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے. اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو امید دلا رہے ہیں کہ وہ مایوس نہ ہو، استغفار کریں، اللہ معاف فرما دیں گے. یہ بڑا گناہ ہے کہ آدمی خود گناہ کرے دوسرے پہ ڈال دے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.